وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم صدر مجلس و صدر الفلاح و دیگر مہمانان کرام، جملہ اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی حافظ رضا اللہ صاحب کو زبانی سنا کہ یہ پروگرام ہم نے گزشتہ سال بھی کیا اور اس سال یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے. ویسے تو بیچ میں پروگرام ہوتا رہتا ہے، جس حساب سے بچے قرآن کو مکمل کیے اس حساب سے ہم نے پروگرام کو کیا، اور الحمدللہ پھر آج ہم اور آپ جو ہیں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے اس کے مطابق صحیح کہنے اور ان باتوں کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن جس کو آج ہم لوگوں نے مکمل کیا، حفظ کیا، یاد کیا، تو اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لے لی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ہی کہہ دیا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن مجید کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس چیز کو اگر بیان کیا جائے تو احسان لگ جائیں گے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے اس چیز کو ہم اور آپ جو ہے گنوا نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ جس کی بنا پر سورہ حشر کے اندر جو کہا گیا ہے کہ اگر اس قرآن جیسی مقدس کتاب کو اگر کسی پہاڑ کے اوپر اگر نازل کیا جاتا یا کسی پہاڑ کو اگر دیا جاتا تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور اس کے سامنے جب ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا تو یہ انسان لالچ میں پڑ کر آگے بڑھ گئے اور اس چیز کو فوراً جو ہے حاصل کر لیا. تو جب ہم اور آپ اس قرآن جیسی مقدس کتاب کو ہم نے لیا تو پھر ہمارے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق عمل کریں. اگر اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف اگر ہم اور آپ اگر عمل کریں گے تو ہماری زندگی ادھوری ہو جائے گی اور ہم اور آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ویسے قرآن مجید تمام تر لوگوں کے لیے جو ہے اس میں فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن آج مجھے جو بیان کرنا ہے وہ خاص طور سے حفاظ کرام کے سلسلے سے مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں. اور حفاظ
کلام کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ابھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن مجید کو جب ہم یاد کرائیں، تو جب ہم اس کے مطابق عمل کرنے لگیں گے، اور اگر ہم نے اس کو جو ہے تعلیم دیا کہ اس میں یہ قرآن مجید کے اندر اس جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے، اس جگہ جانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن منع کرنے کے باوجود اگر خود ہم عمل نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے۔ اور حفاظ کرام کے لیے حدیث کریمہ کے اندر بتلایا گیا ہے، ترمذی کی روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ تو جو ہے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تمہاری منزل وہی پہ ہوگی، آخری منزل جہاں تمہاری آخری آیات ہوگی، جہاں تم جو ہے ختم کر دو گے، وہی تمہاری جو ہے آخری منزل ہوگی۔ یہ حفاظ کرام کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حفظ کرنے والے کے والدین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے والدین کو جو ہے جنت میں لے کے جائیں گے، اور ان کے والدین کے سر کے اوپر تاج بنایا جائے گا، سورج اور چاند جیسے جو تاج اس کے سر پہ جو چمکا رہا ہوگا۔ یہ حفاظ کرام کی فضیلت۔ لیکن دوسری طرف جو بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ جب حفاظ کرام کی اتنی فضیلت ہے تو پھر اس کے لیے کچھ وعیدیں بھی بتلائی گئی ہیں، اور ان وعیدوں میں سے کچھ وعیدیں یہ ہیں کہ وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد ان کو اپنی اگر زندگی میں نہیں لاتا اس کو، یا قرآن مجید کو اگر بھول جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی سخت وعید بتلائی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جو لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ تو جب ہم اور آپ اس قرآن جیسے مقدس کتاب کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس زبان سے ہم یاد کرتے ہیں، جس منہ سے ہم پڑھتے ہیں اور جس کان سے ہم سنتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو یہ پاک صاف رکھنا پڑے گا، اور ان دونوں جگہوں سے ہمیں جو ہے ہمیشہ اچھی چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ سے ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو اندر لاتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم جو ہے قرآن مجید کو باہر کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید کو یاد کریں یا ہم حافظ بن جائیں تو ہم جو ہے اس چیز کی صحیح ڈھنگ سے ہم کیا کریں، حفاظت کریں، اپنی زبان کو پاک صاف رکھیں، اپنے کان کو، ناک کو، منہ کو، ہاتھ کو، غرض کے جتنی بھی اعضاء ہیں تمام تر اعضاء کو ہم پاک صاف رکھیں گے، جب جا کر ہم اور آپ جو ہے کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم قرآن مجید کو ہم نے تو یاد کر لیا، ہم تو حافظ بن گئے، لیکن اگر اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا تو میرے عزیزوں کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو یہ پچھتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ اور قرآن مجید کو یاد کر کے اسے چھوڑ دینا، اس کی مثال یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح